اختر بھائی وہ بڑا مائک بڑا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام التحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمانة أهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں زحمت یہ لگا، اس کو بھی لگا، میں نہیں منع کیا. ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے تک پڑھ لیں. اور یہ عشرہ مجالس بھی جن مومنین کی طرف سے اسپانسر ہوتے رہے ہیں مجالس، ان کے تمام مرحومین کو بھی اس میں یاد فرمائیں.
ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عشرہ مجالس آپ نے مکمل سورہ حمد کی تفسیر کو عنوان بنا کر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے سماعت فرمایا. وہ موضوع میں نے شب عاشور ختم کر دیا تھا. ان دو مجالس کے لیے میں نے بہت عمومی آیت کو عنوان بنایا ہے آج اور کل انشاءاللہ. ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے. صاحبان مطالعہ تو مجھ سے کم نہیں بلکہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر میں بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کروں، یہ کوئی فقط ایک آیت نہیں ہے جیسے بہت سی آیتیں ہیں قرآن کی، اس میں جزوی مسائل، بس کوئی ایک بات کہی گئی. یہ حقیقت میں مکمل ایک دستور العمل اور اپنے دین اور اپنے قانون کا اعلان کر رہا ہے خداوند عالم، بلکہ اس کی وحدانیت، دین کی یگانگت اور وحدانیت اور ونس کا اعلان فرما رہا ہے. تو اب اس کا ترجمہ جو عام طور سے کیا جاتا ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گے. صاحبان مطالعہ اس کا ترجمہ آپ اردو میں کیا کریں گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ عام طور سے آپ نے اردو ترجمے انگلش ٹرانسلیشن میں کیا پڑھا ہوگا؟ یقیناً دین اللہ کی نظر میں. لیکن ہم نے جو پڑھا ہے، ہم کو جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. آپ فرمان علی صاحب کا سب سے اچھا ٹرانسلیشن اردو کو کہلاتا ہے، آپ اسے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ پسندیدہ اردو میں ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، یہ لفظ جو پسندیدہ کا ہے، پسند کیا ہوا، یہ آیت جو عربی زبان کی ہے اس میں کس لفظ کا ٹرانسلیشن ہے، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ غور کریں، واضح ہو جائے گی آپ پر خود بخود بات. خواتین سے گزارش ہے کہ جیسے عشرہ توجہ سے سنا انہوں نے، اب یہ 2 مجلسیں رہ گئی ہیں ہم غریبوں کی، ان کی بھی ہے، اتنی ہی توجہ سے اس کو بھی سن لیں. اگر آواز وہاں نہ جا رہی ہو تو میں تھوڑا ممبر اور قریب کروا دوں. دیکھیے جا رہی ہے، آپ بھی پڑھیے صلوات. دیکھیے وہ آپ سے آگے مجھے بہت زیادہ زحمت نہیں دینا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج مجلس نہ کی جائے، میں تو کبھی تھکنے والا نہیں الحمدللہ. ہاں یہ کہ آپ جو حضرات آئے ہیں آپ بھی تھکنے والے نہیں، ورنہ آپ آتے نا. جو نہیں آئے نا ہم ذمہ دار ہیں، نا آپ ٹھیکیدار. آپ ہیں، ہم ہیں، بس کافی ہے. چند سماعتیں اچھی سی ہوں سننے والی کافی ہے. آخر بیٹھ کے ہم کمرے پہ 2-2 گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں کسی ایک آدمی سے، تو وہاں کہاں جم میں غفیر ہوتا ہے جو علماؤں کی طرح مجمع ڈھونڈیں. چھوٹے سے طالب علم ہے، کوئی بھی آ کے بات کرے. بچہ بات، ابھی میں نے 7:30 سے 8 ایک بچے کو وقت دیا، 13 سال کا بچہ. اس کے پیرنٹس، اس کے ذمہ دار لوگ، اس کی ماں، اس کی نانی لے کے آئی تھیں، کچھ نصیحتیں میں بات کی. دیکھیے میں وقت دینے میں کیا ہے، پر یہ ہے کہ ضائع نہ جائے تب مزہ آتا ہے. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ میں نے بہت آسان موضوع لیا ہے تاکہ بہت کمپریہنسو ہو، بہت جوانوں کے لیے، خاص طور سے خواتین میں جو جوان ہیں یا بچے ہیں اور یہاں ہیں ان کے لیے بڑا اچھا رہے، کیونکہ اس بچے کی بات سے متاثر بھی ہوا. اور آج کل یہ پرابلم چل بھی رہی ہے کہ یہ دین اسلام کے نام پہ ہر کام ہو رہا ہے. بڑا آسان مسلمان نے سودا کیا ہے کہ کلمہ تیرا رہے گا، کام ہمارا ہے. نام تیرا لوں گا، کلمہ تیرا ہوگا، اور جو میں چاہوں گا کروں گا.
اور مزہ تو یہ ہے، ستم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے نام پر اپنے کام کیے جائیں گے۔ اس لیے اسلام کو سمجھنا، ظاہر 14 صدی سے لوگ سمجھتے چلے آ رہے ہیں، جن کو سمجھنا سے سمجھے ایک لمحے میں سمجھ گئے، جن کو نہیں سمجھنا تھا وہ آج تک نہ سمجھ پائے، سمجھ کے نہ سمجھے تو اب اس کو کون سمجھائے۔ نہ سمجھنا اتنا خطرناک نہیں ہے، سمجھ کے نہ سمجھنے کا اظہار کرنا، اس میں منافقت چھپی ہوئی ہے۔ جو سمجھ گیا مومن، جو نہ سمجھا کافر، جو سمجھ کے نہ سمجھنے کا اعتراف، کبھی سمجھنے کا اقرار ہی نہ کرے، سمجھ کے نہ سمجھی دکھائے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب آپ دیکھیں ترجمہ یہ کاہے کا ہے؟ بھئی ایک جملہ ہے، یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایک سینٹنس ہے جس میں سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ عربی کی اب یہ گرامر ہے کہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ خبریہ وہ ہے کہ جس کے اندر جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ دو ہیں قسمیں۔ انشائیہ یہ کہ اسی وقت جملہ ایجاد کیا جائے، یعنی یہ کہ وہ امپیریٹو ہو، امر ہو، اس میں کوئی خبر نہ ہو، پچھلی بات کی خبر نہ ہو، نہ اگلی بات کی خبر ہو، ابھی ابھی کے لیے ہے، بس ختم۔ جیسے میں کہوں ایک گلاس پانی لائیے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، نہ ماضی کی خبر ہے نہ مستقبل کا حال ہے، یہ امپیریٹو ہے، یہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ اور یہیں سے بات کیا بتاؤں، ترجمے سے پہلے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری شریعت میں نکاح کے احکام میں یہ ہے کہ ماضی کا فعل استعمال ہوتا ہے، انکحتو۔ کان عادی ہیں سننے کے، موکل وکیل، دلہن کا وکیل کیا کہتا ہے؟ انکحتو وزوجتو۔ وہ تو جواب میں کہتا ہے دولہا کا وکیل کہ قبل تو میں نے قبول کیا، مگر انکحتو کا مطلب میں نے نکاح میں دیا اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے، تزویج میں دیا، نکاح میں دیا۔ تو یہ انکحتو جو ہے زبان عربی میں فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، زوجتو فعل ماضی ہے، میں نے دیا تزویج میں، زوجیت میں۔ تو ماضی کی خبر دے رہے ہیں یا حال میں آپ دے رہے ہیں زوجیت میں؟ فعل ماضی کا ہے اور کر رہے ہیں ابھی، اور اگر خبر دے رہے ہیں تو نکاح تو نہیں ہوا۔ کیا نکاح ماضی میں کبھی پاس میں ہو چکا ہے جس کی آپ خبر دے رہے ہیں؟ یعنی کل ہو چکا تو آپ کہہ رہے ہیں کہتا میں نے نکاح میں دیا۔ کہنا یہ چاہیے کہ ان کے ہو، وہ زوجو، قاعدہ عربی گرامر کے لحاظ سے کہ میں نکاح میں دے رہا ہوں، ابھی ابھی تزویج میں دے رہا ہوں، اور وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، یعنی ہر فرقے کا اس پر اتفاق ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فقہ اہل بیت میں ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بتا دیں کیا ہے؟ یہ ماضی میں کوئی نکاح اتنا متبرک ہوا ہے کہ جو قانون بن گیا ہے، اور اس نکاح کو جب پڑھا گیا تھا تو اس کے صیغوں کی نقل کی جا رہی ہے، چاہے حال میں پڑھا جا رہا ہو، مگر ماضی کے کسی محترم اور متبرک نکاح کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون سا نکاح ہے؟ جو پیغمبر کی پیغمبری کی نگرانی میں ہوا ہو، وہ عقد فاطمہ اور علی ہے، کہ تبرکن اس صیغے کو دہرایا جائے، چاہے ماضی کا صیغہ ہو مگر حال میں بھی اسے دہرایا جائے۔ اسی لیے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ انکحتو کہیں تو ارادہ انشاء کا کریں، زبان سے خبر کا جملہ نکلے، یعنی یہ ارادہ کرے، نیت کرے کہ ابھی کر رہے ہیں مگر زبان سے ماضی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جملہ خبریہ ماضی کے ساتھ آیا یا مستقبل کے لیے ہو، تو جملہ میں نے عرض کیا کہ یا انشائیہ ہوتا ہے یا خبریہ، اور خبریہ میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمیہ ہوتا ہے ایک فعلیہ۔
یعنی جو ورب سے جو جملہ شروع ہو وہ فعلیہ ہے، اور جو ناؤن سے شروع ہو وہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا ایک خبر، یعنی ایک سبجیکٹ ایک پریڈیکیٹ۔ میں گرامر پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں، مگر اتنا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ آشنا رہیں، کیونکہ سرکاری زبان تو ہماری عربی ہے، جتنے سیکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اب تو یہودی عیسائی بھی عربی سیکھ رہے ہیں، سیکھتے چلے آ رہے ہیں تاکہ کام آئے ان کے، تو آپ کے تو یہاں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو اب یہ ایک جملہ ہے کہ جس میں مبتدا ہے، خبر ہے، سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے۔ ان الدین عند اللہ، یہ ہے سبجیکٹ اس سینٹینس کا، الاسلام اس کا پریڈیکیٹ ہے، اس کی خبر ہے۔ 5 چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں، اسپیچ کے پارٹس ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ جسے آپ کہتے ہیں، یعنی کلمہ اسے کہتے ہیں زبان عربی میں، پارٹ، اسپیچ کو کلام کہتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کو، پارٹ کو کلمہ کہتے ہیں۔ 5 کلمے ہیں، 5 پارٹس آف اسپیچ ہیں، انا یقیناً، اندہ نزدیک، اللہ اللہ، ان الدین، انا الدین 2 ہوئے، یقیناً بتحقیق، ویریلی، انڈیڈ، دین ریلیجن، عند اللہ اللہ کے نزدیک 4 ہو گئے، سبجیکٹ ختم۔ پریڈیکیٹ کیا آیا؟ الاسلام، اسلام ہے، عربی میں ہے وہ ہوتا نہیں، اردو میں نکلتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مبتدا خبر ملا کے ایک جملہ بنا، 4 ہی ٹکڑے ہیں، چاروں کا ترجمہ الگ الگ ہو گیا۔ انا کا مطلب یقیناً، دین کا مطلب دین، عند اللہ کا مطلب اللہ کے نزدیک، الاسلام کا اسلام ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ پسندیدہ کا لفظ ٹرانسلیشن میں کہاں سے آیا؟ توجہ فرما رہے ہیں بزرگان محترم؟ ہمیں بچوں کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، لیکن بزرگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے یا آپ فارغ ہو کے بیٹھ جا رہے، بچوں کی آج بات ہو رہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ لفظ پسندیدہ کس عربی لفظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے؟ بھائی میں ترجمے کی بحث کر رہا ہوں اس وقت، ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، اسلام ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس میں کیا نزاکت ہے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ایک سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ میں کہوں یہاں پر سب سے میرے پسندیدہ مرثیہ اور نوحہ پڑھنے والے اختر صاحب ہیں، تو ظاہر نہیں کہ لازم نہیں ہے کہ ہر فرد یہاں کا اختر صاحب کو پہچانتا ہی ہو اور سارے مجمع کو سارا مجمع پہچانتا ہو۔ وہ شخص جو نہیں جانتا کہ یہاں کتنے خوشگلو نوحہ خان ہیں، وہ میرے اس جملے سے یہی امپریشن لے گا کہ مولانا کے نزدیک بہرحال اس مجمع میں 1 سے زیادہ اچھا پڑھنے والے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ مولانا کے پسندیدہ جو ہیں وہ ایک صاحب ہیں، ریکگنائز کئی ہیں، کوالیفائنگ لائن کراس کیے ہوئے کئی ہیں۔ یعنی لفظ پسندیدہ یہ مفہوم دے رہا ہے کہ اس قسم کے 1 سے زیادہ افراد ہیں۔ اب اگر یہ کہہ دے اللہ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کئی دین مان رہا ہے، کئی دین اللہ ریکگنائز کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر دین کہے جانے کے لائق کوئی ہے، اگر قانون اور دستور کوئی ہے بشریت کے لیے، تو وہ بس اسلام ہے۔ اسی کو دوسری آیت میں کہا کہ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی دین کو اختیار کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی دین فقط اللہ کا ایک ہے جس کا نام ہے اسلام، یہی راہ نجات ہے۔ مگر ہو سکتا ہے ذہن میں لوگوں کے کہیں اور کی بات آ رہی ہو، توجہات کا طالب ہو صاحبان ذوق، کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، یہ غلط ہے ترجمہ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اسلام کی پسندیدگی کے اعلان سے انکار ہے، مجھے اسلام کے پسندیدہ ہونے سے اللہ کے نزدیک اسلام پسندیدہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پسندیدگی کا اعلان ہوا ہے،
وہ یہاں نہیں ہوا ہے، وہ کہیں اور ہوا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا انداز تو 20 منٹ والا ہے، ہمیں بھی آسانی ہے۔ مجھے اسلام کی پسندیدگی سے انکار نہیں ہے کہ اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین نہیں کہا ہے، یہاں نہیں کہا ہے، اتنی آسانی سے نہیں کہا ہے۔ اس کے لیے ماحول بالکل الگ ہے، نیا ہے، اہتمام نیا ہے، لہجہ وحی کا نیا ہے، ماحول نیا ہے، معیار نیا ہے، وحی کے تیور نئے ہیں، میدان نیا ہے، منبر نیا ہے، تیور نئے ہیں، انتظام نیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اتنے اہتمام سے وہ اعلان کیا گیا ہے پسندیدگی کا اسلام کے، کہ بغیر الیوم کی قید کے اعلان ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اذان عالیہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، میرا مطلب یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام میں اسلام کے پسندیدہ ہونے کا اللہ نے اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے تو اعلان ولایت علی کے بعد میدان غدیر میں رسول اللہ نے نہیں بلکہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین تمہارا کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج ہم نے تم پہ نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے اسلام سے بحیثیت دین کے۔ ایک سلام آپ کو محمد وعلی۔ تو یہ اعلان کہاں کیا گیا ہے پسندیدگی کا؟ غدیر میں کیا گیا ہے، ولایت علی کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی صاف بات ہو سکتی ہے کہ اسلام کو اگر اپنے دین کو اللہ سے قبول کروانا ہے، پسندیدہ کروانا ہے، تو عقیدے میں ولایت علی ہونا چاہیے۔ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ پسندیدہ دین کب ہوا ہے؟ اس کا دین تو ہر وقت اس کا پسندیدہ تھا۔ کیا آدم کے زمانے میں اسلام نہیں تھا؟ تو اللہ کو امت آدم کا اسلام پسند نہیں تھا کیا؟ یا نوح کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا؟ ہر امت کے زمانے میں اسلام تھا، مگر جتنی شرطیں تھیں ان کو جو مان لے اس کا دین قبول ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ذوالعشیرہ تک کے 2 باتیں تھیں موٹی موٹی، یا 3 کہہ لیں آپ۔ اعلان رسالت جب پیغمبر نے خود کیا ہے تو 3 باتیں ہیں موٹی موٹی دین کی، جنہیں روٹس کہتے ہیں، جنہیں اصول کہتے ہیں۔ میں توحید کا اعلان ہے، ساتھ ہی میں رسالت کا اعلان ہے۔ اب اس کے بعد پھر قیامت کی کچھ باتیں بھی ہیں، حساب کتاب، روز جزا، ڈے آف ججمنٹ، اللہ پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، خود رسول کی رسالت پہ ایمان۔ 3 موٹی موٹی باتیں ہیں۔ کلمے کے طور پہ شروع کے 2 عقیدے کلمے بنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت کا کلمہ نہیں بنا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ ذوالعشیرہ سے سفر چلا اور آخر تک کے پیغمبر کی حیات تک یہ 2 کلمے رہے موٹے موٹے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میدان غدیر میں عقائد میں ایک اور اضافہ ہوا لوگوں کے، اللہ کے علم میں معاذ اللہ نہیں، نہ محمد کے علم میں اضافہ ہوا۔ محمد سے تو اللہ پہلے ہی سے کہہ رہا ہے کہ پہنچا دیجئے وہ جو آپ کو پہلے سے بتایا جا چکا ہے۔ محمد کے علم میں اضافہ نہیں ہے، اصحاب کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اب ایک اور اللہ نے بات بتا دی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو ذوالعشیرہ سے چل کے غدیر کی دوپہر سے پہلے 2 کلمے قبول تھے۔ جو غدیر کی دوپہر سے پہلے مر گیا اس کی نجات ہے، بے شک نجات ہے، اس لیے کہ جتنا کہا گیا اتنا مان لیا۔ مگر جس وقت قسمت یا خوش قسمت نے غدیر کی دوپہر دیکھی اور اعلان ولایت علی سنا، ظاہر ہے کہ ایک چیز کا اضافہ ہو گیا۔ اب جب تک کہ کلمہ شہادتین کے ساتھ کلمہ ثالثہ، شہادت ثالثہ علی ولی اللہ کہ اپنے دین میں اضافہ نہ کرے گا، تب تک کہ اللہ کو اس کا دین ایکسپٹیبل نہیں ہے۔ ایمان نعرہ حیدری، ایک صلوات بھی پڑھ دیں ساتھ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال تو اب یہ وہ دین ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہی ہمارا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی کے اوپر چل کے تمہیں ہم تک آنا ہے، یہی باعث نجات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلم کو جنت چلا جانا چاہیے۔ بھئی اللہ کا دین اسلام ہے، جو بھی مسلموں سے جنت جانا چاہیے۔ پچھلی مجلسوں میں کل ملا کے نچوڑ آپ تک یہ پہنچ ہی چکا ہوگا کہ ہر ایک کی نجات نہیں ہوگی، اس میں غلطی ہماری ہے بھی نہیں۔
سن چکے آپ بہت سی تفصیلات سن چکے, خود پیغمبر کہہ چکے کہ ہر ایک کی نجات نہیں ہونی ہے اپنی امت میں, اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ بس اسلام, تو وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح, تو پھر راہ حل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بس اسلام, اسلام میرا دین ہے, تو کون ایسا بے وقوف ہے اس وقت مسلمانوں میں جو کہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اتنا بیوقوف تو کوئی نہیں ہے, بہت سے سیانے ہیں مسلمان. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی میں سے اکثریت, تو کیا کوئی کنٹراڈکشن ہے دونوں باتوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے, کوئی تضاد نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, رسول بھی صحیح کہہ رہا ہے, ہم اسلام کی جو ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ شاید اللہ کے منشے کے خلاف ہے, ہم خود اسلام کو سمجھے نہیں ہیں. اب آئیے قرآن سے سمجھے کہ اسلام کیا ہے. اللہ اسلام کی صنعت کب دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ابتداء اسلام ہے بندگی. جو کہے من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم, تم مان لو. بظاہر جو زبان سے کلمہ ادا کر رہا ہے, اگر اس کا عمل اس کے زبان کے خلاف نہیں جاتا تو تم ذمہ دار نہ بنو. تمہیں کیا پڑھیے کہ کہو شک کرو کہ نہیں کلمہ تو پڑھ رہا ہے مگر مسلمان نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کا ٹینشن نہیں ہے کہ ہر ایک پہ شک کرے, جب تک کہ اس کا عمل, اس کا عقیدہ اس کے جملوں کے خلاف ظاہر نہ ہو جائے. یعنی قول و عمل میں تضاد ہو تو قول غیر معتبر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی قول کا اعتبار نہیں ہے, اس کا عقیدہ اگر اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے تو اگر عقیدہ اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے تو اس کا جملہ صحیح ہے. یعنی یہ کہ قول کا اعتبار نہیں ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے, اس کا کردار اس کا عمل اس کے حالات بتائیں گے کہ یہ زبان سے کہہ رہا تھا یا دل سے مان رہا ہے. تو معیار ہے اس کا کردار, اس کی ایکٹیویٹیز. اب اگر کسی کا کردار بتا رہا ہو کہ مسلم ہے اور زبان سے کلمہ کوئی نہ سنے تو کیا کسی میں مجال ہے کہ مسلم نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا عمل اس کے خلاف نہ جائے, مسلم ہے. اب یہ بندگی میں قدم رکھ کے آگے بڑھتے بڑھتے منزل سپردگی میں آئے. یعنی جسے ہم اسلام سمجھے ہیں کہ بس 2 کلمے پڑھے, اگر فقط کلمے پڑھ لینے کا نام اسلام ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ آیت نازل کرتا ان الدین عند اللہ الاسلام کی جگہ کہتا ان الکلمۃ عند اللہ الاسلام. بڑی آسانی سے چاہ رہا ہوں کہ ایک بات آپ تک پہنچا دوں. اگر کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام ہوتا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا ان الکلمۃ عند اللہ الاسلام, کلمہ اللہ کی نظر میں اسلام ہے. ان الکلام عند اللہ الاسلام, کلام اللہ کی نظر میں اسلام ہے. ان الشہادتین عند اللہ الاسلام, نہیں یہ سب کچھ نہیں. دین اسلام ہے. دین قول کا نام نہیں ہے, دین ضابطہ حیات ہے, طریقہ زندگانی ہے, قانون ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, کچھ ماننا ہے کچھ کرنا ہے. لہذا اللہ نے کہا دین اسلام ہے, کلمہ اسلام نہیں ہے. زبان سے فقط کہہ دینا اسلام نہیں ہے. اب آئیے اسلام خود قرآن سے پوچھا جائے کہ حقیقت اسلام کیا ہے. توجہ کا تعلیم. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا, بڑی مشہور و معروف آیت ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے میرے رسول وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور زبان دل سے یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے پروردگارہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے, یہ محنت ہماری سوارت ہو جائے, کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں, تو سمیع ہے, تو علیم ہے, تو میری دعا و مناجات کو بھی سننے والا ہے, تو میرے دل کے راز و ارادے کو بھی جاننے والا ہے, دل میں کروٹیں لینے والی تمناؤں کا بھی محرم ہے, تو جانتا ہے کہ ہم کس ارادے سے اس خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں, اسے قبول فرما لے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا, پھر آگے بڑھی دعا کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. میں نے عرض کیا کہ قرآن سے پوچھا جائے کہ اللہ جو ہے وہ اسلام کی سند کب دیتا ہے. کیا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بس جس نے کلمہ پڑھاؤ جیسے ہم چاہیں چلیں اور یہ اسلام ہے اور مسلم ہو گئے,
قرآن بھی تو سپورٹ کرے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. اللہ کب کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے؟ کوئی کہا کرے کہ ہم مسلم ہیں، اللہ تو کہے کہ یہ مسلم ہے. تو یا تو ڈائریکٹ کہے کسی کے تو مسلم ہے، یا جس سے بھی کہے بعد میں دوسروں کے لیے معیار بن جائے کہ کس معیار پہ کسے اللہ مسلم کہتا ہے. تو اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا آگے بڑھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہم کو ہمارے مناسک اور عبادت گاہوں کی معرفت کرا، اور تو بہترین جو ہے وہ تواب، توبہ کو یعنی رجوع بندگی کو قبول کرنے والا ہے. ہم تیری طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اور اسماعیل ہمارے رجوع وجود کو قبول فرما لے، یعنی منزل بندگی سے کہیں آگے بڑھ کے منزل سپردگی میں آنا چاہ رہے ہیں. ہمارے رجوع کو تیرے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے وجود کو قبول فرما لے اور سند دے دے ہمیں. اب بڑی خاص توجہ، ابراہیم میں کس اسلام کی دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارہ ہمیں اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے. کیا ابراہیم نے ابھی تک کلمہ توحید نہیں پڑھا؟ کیا ابراہیم، اگر کلمے کا نام اسلام ہے جسے سمجھ رہے ہیں بھائی لوگ 1400 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن کو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. نہیں، ایک تو یہ کہ اپنے کو مسلم کہہ رہے ہیں، اور اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی مسلم ہی نہیں ہے. تو آپ ان کی حیثیت قرآن بتا رہا ہے کہ کون مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے. اسماعیل کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک. اللہ کب کہتا ہے مسلم؟ سنیں، پروردگارہ ہمیں اسماعیل کو اپنا مسلم بنا. کیا مطلب ہے اسماعیل کا؟ کیا عقیدہ توحید کلیئر نہیں ان کا؟ کیا رسالت میں ان کے عقیدہ نہیں ہے؟ ارے یہ کوئی امت کا آدمی نہیں ہے، وہ خود رسول ہے. رسول ہے، ان کو یہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ رسالت بھی کوئی چیز ہے، ہم رسول ہیں. کہاں گیا کلمہ توحید کا؟ کہاں گیا رسالت کا کلمہ؟ یہ نبی خدا ہے، یہ رسول خدا ہے، یہ خلیل خدا ہے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ شجر انبیاء ہے، یہ پدر مرسلین ہے، یہ وہ معمار ہے، یہ اس گھر کی تعمیر کر رہا ہے کہ مستقبل قریب میں خلائق کی جبی میں تڑپتے ہوئے سجدوں کا خراج جس گھر کے آگے پیش کیا جائے گا اس گھر کو بنا رہا ہے. معمولی شخصیت نہیں ہے. کعبے کی تعمیر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہمیں مسلم بنا دے. اس کا مطلب یہ وہ اسلام نہیں ہے جو اصطلاحاً بولا جا رہا ہے، جس کو لوگ سمجھے کہ اسلام یہی ہے. پھر کاہے کہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں؟ توجہ، اب قرآن ہی بتائے کہ وہ اسلام کیا ہے. جیسے ہی یہ دعا کر کے گئے کہ پروردگارہ ہماری محنت قبول فرما، ہم تیری بارگاہ میں تسلیم ہیں، تو کہہ دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں، ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہماری بندگی کو، ہمارے اور بیٹے کے وجود کو قبول کر لے، ہم تیری طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، منزل سپردگی میں آنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر نہ میری عبادت میری عبادت، نہ میری موت رہ جائے، نہ میری حیات میری حیات رہ جائے، نہ میرا اختیار رہ جائے، نہ میرا مال رہ جائے، نہ میری اولاد رہ جائے، سب تیرے حوالے کرنے میں تیار ہے. تو قبول کر کے ایک سند دے دے کہ یہ ہے میرا مسلم. یہ دعا کر کے ہٹے ہیں، بیٹا اسماعیل صاحب میں ہے کہ فوراً ابراہیم نے خواب میں دیکھنا شروع کیا. یہ ہے لنک واقعوں کا قرآن کے اندر. فوراً ابراہیم نے خواب میں دیکھنا شروع کیا. ایک دن خواب میں دیکھا، 7 کو خواب میں رات میں دیکھا شب ہشتم، 8 کو خواب میں دیکھا شب نہم، 9 کا دن گزرا ذی الحج کی. یہ وہی 3 شبیں ہیں جو مناسک حج میں بھی اس کے اعمال ہیں. شب عید، شب دہم ذی الحجہ پھر خواب میں دیکھا. جب 3 دن خواب میں دیکھ چکے تو 10 ذی الحج کی صبح ہے، بچے کو اپنے قریب بلایا، کچھ کہا، قرآن نے فوراً پھر نقل کر دیا بیچ کے واقعے غائب کہ خود سے تم سرے سے سرا ملا کے دیکھو. وہاں دعا کی تھی، فوراً ادھر خواب دیکھا، بندگی کا رجوع کرنا چاہ رہے تھے.
سپردگی کی منزل میں آنا چاہ رہے تھے. میں، میرا بیٹا، میری موت، میری حیات، میرا مال، میری اولاد میری نہ رہ جائے. ہم تیری بارگاہ میں پیش کر کے سند لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیں تیرے مسلم، ہم ہیں منزل تسلیم میں، ہم ہیں تیرے مطیع و منقاد مطلق، ہم تیرے ایبسولوٹ اوبیڈنٹ ہیں، 100% اوبیڈنٹ بننا چاہتے ہیں. ہم ہیں، تو کہہ دے، تو سند اسلام دے دے. بیٹے سے کہا فلما بلغ معه السعي، جب وہ بیٹا زینت پہلو میں بدر بن گیا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو کہا یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے پدر بزرگوار، جو آپ کو امر ہو رہا ہے، جو آپ کو امر ہو رہا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی ابراہیم نے امر خدا کو امر نہیں کہا، بیٹے نے خواب کو خواب کہہ کے نہیں ٹھہرا بلکہ حکم خدا کہا. ابراہیم نے خواب کو امر خدا نہیں کہا، میں نے خواب میں دیکھا، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹے نے باپ کے خواب کو خواب کہہ کے نہیں ڈالا بلکہ کہا کہ افعل ما تؤمر، اے بابا جو امر ہو رہا ہے کریے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقت اور امر خدا ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی سرکار رسالت اگر خواب میں دیکھے کہ میرے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں تو اس کی تعبیر میں ہے کہ بنی امیہ کے لونڈے ممبر رسول پر آئیں گے. حق دا امام نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. بسم اللہ. قال اب یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا کر گزریے جو آپ کو امر ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر نہیں پائیے گا. ستجدنی انشاءاللہ صابرہ یہ نہیں کہا ہے. اے بابا مجھے صابر پائیے گا نہیں، من الصابرین. واہ واہ واہ. یعنی نگاہ عرفان اسماعیل میں کوئی سابق میں گروہ ہے صابرین ہے کہ جن سے ملحق ہو جانے اور جن میں اپنی گنتی کرانے کی تمنا قلب ذبیح میں بھی ہے. وہ کون ہے نگاہ اسماعیل کے صابرین؟ وہ علم اسماعیل میں کون ہے کہ جن میں شامل ہونے کی تمنا اسماعیل کو ہے. جیسے ہی باپ اور بیٹے کی رائے جمع ہوئی، یہاں پہ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ اگر حضرت ابراہیم اپنے خواب کو یہ کہتے کہ بیٹا مجھے حکم خدا ہوا ہے تو مجبور ہو جاتے اسماعیل. یعنی جب امر خدا ہو گیا تو رائے کیسی؟ باپ بھی امر خدا سمجھ رہا ہے، خواب کو بیٹا بھی سمجھتا ہے. عجب بلاغت قرآن ہے اور عجب ذبیح و خلیل کی منزل عرفان ہے کہ باپ نے خواب کو امر خدا نہ کہا، رائے مانگی، بیٹے نے خواب کو امر خدا کہا. اگر ابراہیم امر خدا کہہ دیتے تو اسماعیل کے اختیار کو پہلے ہی سلب کر لیتے تو مینا کا کارنامہ جو ہے وہ کارنامہ ابراہیم تو کہلاتا، کارنامہ اسماعیل نہ کہلاتا. یعنی بیٹے کی رائے کو اپنی رائے میں ضم کر لیا، یعنی اپنے اختیار سے مینا چلنا ہے تاکہ یہ کارنامہ تیرا بھی ہو. اب پھر قرآن نے بیچ کے الفاظ غائب کر دیے. اب تواریخ نے واقعہ بتایا کہ ماں سے کہہ کے دعوت کا بہانہ کر کے تیار کر کے لائے، اور جیسے ہی مینا کے میدان میں ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا کے چھری پھیری، پھر قرآن نے فوراً وہیں سے شروع کر دیا واقعہ کہ فلما اسلما وتلہ للجبین. جب وہ دونوں اسلام لے آئے، یہ بلاغت قرآن ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلم بنا اپنا. خواب دیکھا، لے کے آئے، جیسے ہی مینا کے میدان میں گلے پہ چھری رکھی، قرآن نے آواز دی فلما اسلما.
اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دونوں مسلم ہو گئے میری نظر میں، لو سند اسلام وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کو جبی کے بل لٹا کے چھری پھیر دی گلے پہ، ایسی حرکت دے دی کہ جس سے عموماً گلا کٹ جائے، آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، اور ایسی حرکت چھری کو دے دی کہ جس سے گلا کٹ جائے۔ فَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ، اے ابراہیم یہ کھلا ہوا تمہارا امتحان تھا، تم نے دعا کی تھی نا کہ سند دے دے، تو سند بغیر امتحان کے نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ، اور یہ تمہارا یقیناً کھلا ہوا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی اسماعیل کو پوسٹ پون کر دیا، کینسل نہیں، ملتوی کر دیا، اس کا فدیہ قرار دے دیا، اس وقت جنت کا دمبا، اور اس قربانی کو ہم نے ملتوی کر دیا ذبح عظیم کے بدلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں مسلم کون ہے؟ اللہ سند اسلام کب دے رہا ہے؟ ایک واقعہ تمثیلی طور پہ ابراہیم اور اسماعیل کا قرآن کے اندر ہے سورہ بقرہ میں، کہ اللہ سند اسلام جب دیتا ہے کہ جب ایک بوڑھا باپ اپنے مہر پدری کو اللہ کی خاطر نچھاور کرنے پہ تیار، اور جب ایک جوان اللہ کی خاطر، حکم خدا کی خاطر اپنے سرمایہ شباب کو لٹانے پہ تیار، جب امر خدا کی خاطر اللہ کے دین اور اللہ کی اطاعت میں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کے گلے پہ حکم خدا سے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر چھری رکھ دے تو قرآن کی نظر میں وہ ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ مسلم ہوتا ہے۔ بھئی اذان عالیہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ قرآن کے اندر ایک مثال موجود ہے کہ اللہ کی خاطر جب کبھی بھی کوئی بوڑھا باپ اور جوان، بھئی آ کے دیکھو، یہ ایک جوان ابراہیم نے قربان کیا اور قربانی نہیں ہوئی ہے، مگر ذبیح اللہ کا لقب ملا، کیونکہ اپنے اختیار سے جو کرنا تھا کر دیا۔ ابراہیم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر چکے ہیں، اگر یہ دیکھا ہوتا کہ ذبح کر چکے ہیں تو جب تک گلا نہ کٹ جاتا تب تک کہ سند نہ ملتی۔ الفاظ قرآن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے یا بنی انی اری فی المنام انی قد ذبحتک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر چکا، نہیں، انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، تو کر رہا ہوں دیکھا تھا، ذبح کر چکا ہوں نہیں۔ تو جس طرح سے ذبح ہوتا ہے کوئی، وہ ابراہیم نے وہ حرکت چھری کو دے دی کہ جس طرح عموماً ذبح ہو جائے۔ اب یہ مشیت خدا ہے کہ ذبح ہوئے کہ نہیں ہوئے، سند مل گئی، کیونکہ جو کہا گیا تھا وہ کر دیا۔ اور اسلام کی سند اللہ نے کب دے دی کہ جب اللہ کی خاطر کوئی بوڑھا اپنے جوان کو قربان کرنے پہ تیار ہو جائے۔ تم ابو طالب کے اسلام کو تلاش کر رہے ہو، آؤ شیب ابو طالب میں دیکھو، ایک نہیں 4 بیٹے ابو طالب محمد کے بستر پہ راتوں میں لٹا رہے ہیں، اس ارادے سے کہ اگر محمد پہ حملہ ہو تو محمد کی جان بچ جائے، میرے بیٹے قربان ہو جائے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ جو اپنے ہی کو مسلم سمجھتے ہوں وہ ہمیں کہاں مسلم سمجھیں گے، اور جب وہ کل ایمان کے باپ کو نہ چھوڑے تو ہم کیا ہیں؟ مگر قرآن آئینہ دکھا رہا ہے کہ اسلام کی سند اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ قربانی کے لیے تیار ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ فدائین میں تو قربانی کے لیے تیار ہیں، ان کی تو بارود زیادہ ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے دین کی خاطر، تو وہ بھی تو اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں نا، ماشاءاللہ طالبان بھی دے رہے ہیں، دیجیے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا کہنا تو یہ کہ اللہ کے دین کی خاطر ہے۔ حکیم اللہ مسعود بھی دے رہا ہے، دے چکا، کتنی قربانیاں لے چکا، اس کے بعد دے دی، یہ بھی انشاءاللہ دے گا جو اب بنا ہے۔ 50,000 مسلمانوں کی قربانیاں اس نے دے دیں، اب اس کی کوئی لے لے گا قربانی انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے یہی کہا جائے کہ بھائی یہ قربانی تو وہ بھی دے رہے ہیں۔ میرا کہنا قربانی خالی نہیں کافی ہے، امر خدا، رضا خدا، حکم خدا، کہاں سے ملی اجازت؟ اللہ کی راہ پر چل کر، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اور موٹے طور پہ شاید کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی راہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہے،
بھائی اسی لیے خداوند عالم نے اسلام کو آل محمد کے حوالے کر دیا تھا، اور پیغمبر نے بھی کہہ دیا تھا علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے اور تیرا بغض کفر و نفاق ہے۔ تو موٹے طور پہ اسی لیے بتا دیا گیا تھا کہ علی سے بغض رکھ کے بہرحال شہادت تو ملنا مشکل ہے، اسی لیے کلیئر بتا دیا گیا تھا بہرحال۔ تو اب یہ ہے معیار اسلام قرآن کی زبان میں۔ بھئی یہی سبب ہے کہ اللہ نے اسلام 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 کرنے کے بعد بعض آیتیں ایسی بھیج دیں کہ کوئی کنفیوز نہ ہو، اسلام اور ایمان کا فرق بھی بتا دیا۔ مشہور آیت ہے قالت الاعراب آمنا، آگے کوئی پڑھے گا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ یہ دیہاتی بدو آتے ہیں یا آپ کے خدمت پہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو لیکن قلوا اسلمنا، بس اتنا کہو کہ اسلام لائے ہو۔ کاہے کے لیے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ اسلام کا تعلق بہرحال زبان سے ہو سکتا ہے مگر ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اجر رسالت میں فقط اہل بیت کی تعریف زبان سے نہیں مانگی ہے کہ کہہ دو امام حسین، نہیں، بلکہ اللہ نے اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔ محبت زبان سے نہیں ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ اور شاید اجر رسالت میں خداوند عالم نے اسی لیے، بھائی بہت خاص توجہ، اللہ نے محبت مانگی ہے کہ دل سے محبت ہوتی ہے۔ احکام ظاہریہ نماز روزہ وغیرہ میں امکان ریاکاری اور دکھاوے کی امکان ہے۔ کون ہے ایسا جو کہے میری ہر نماز بغیر ریاکاری کے ہے؟ کون سا عمل ہے ہم میں؟ کوئی ہے ہم میں ایسا کہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہو کہ ہمارا فلاں عمل جو ہے بالکل خالصتاً لوجہ اللہ ہے، ذرا سا بھی ارادہ نہیں تھا کوئی اللہ سے ہٹ کر؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، اور کبھی ہوا بھی ہوگا تو اللہ جانے، مجھے یاد نہیں ہے، شاید محشر میں کھلے جب میں خاموش کھڑا ہوں کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے میرا کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں تو ہو سکتا ہے اللہ یاد دلا دے کہ اس چھوٹے سے عمل کو تو بہت چھوٹا سمجھا تھا، یہ میری نظر میں بڑا اچھا تھا اور یہی تیرا وہ عمل تھا جو بس میرے لیے تھا، تو بھول بھی گیا چھوٹا سمجھ کے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جتنے بھی اعمال ظاہری ہیں ان سب میں امکان ریاکاری ہے، مگر محبت علی، محبت اہل بیت میں امکان ریاکاری نہیں ہے، اس لیے ہے وہ باطن کی چیز، اس کا دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں کوئی کہے کہ یہ دکھاوا ہی تو ہے، مثلا اس کا اظہاری تو ہے، مثلا ان کی خوشی میں خوشی ان کے غم میں غم، تو میں کہوں گا یہ دکھاوا ہے، محبت دکھاوا تھوڑی نہ ہے۔ تو لازم تو نہیں ہے کہ ہر عزادار جو ہے وہ یعنی بظاہر وہ ماتم یا عزاداری کر رہا ہو یا شریک ہو، کوئی لازم تو نہیں ہے کہ وہ مخلص علی ہے، لازم تو نہیں ہے۔ بھائی جب تک کہ مکمل علی کی اطاعت نہ کرے، جو عقیدہ علی نے دیا وہ عقیدہ، میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر صاف بات ہے کہ یہ کیا ہے کہ امام حسین کہنا ذرا سا حسین کا نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں اٹھا کے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، تقریریں جا کے سنیں، مسلمانوں بڑے بڑے ملا موجود ہیں، نہیں محبت ولایت دل سے ماننا، اور جو یہ نہیں کہ فقط محبت یہ ہے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں یا آپ کا دل نرم ہو گیا۔ حسین کے سلسلے میں نرم دل تو غیر مسلم کا بھی ہے، تو کیا ہم ذمہ دار ہیں جنت کے فوراً انہیں جنت بھیج دیں؟ اللہ کا ان اللہ لا یشرک لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ جو ہے مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے بخش دے۔ تو مشرک غم حسین میں اگر رو رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے مشرک کو نہیں بخشیں گے، اور ادھر حدیثیں ہیں من بکا اور ابکا اور تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنا جنت واجب۔ تو بھی جو بھی روئے، ہندو روئے جنت واجب، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں ہم مسلمانوں کے درمیان اگر دوسروں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو کیسے سمجھائیں؟ سمجھیے محبت کسے کہتے ہیں، سمجھ لیں کہ محبت اہل بیت کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا کہ اسلام کا مطلب خود سے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا۔
تو محبت حسین محبت اہل بیت کا مطلب کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے، رسول بتائیں گے، خود اہل بیت بتائیں گے کہ ہماری محبت کا مطلب کیا ہے۔ یقیناً ہمارا محب جو ہے وہ جنتی ہے، مگر محب کی تعریف کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ پھر اللہ کا ماننے والا تو اللہ کو تو ہر ایک مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہمیں لاکھ مانو، اگر شرک کیا تو جہنم بھیجیں گے۔ لیا کہاں گئی محبت خدا؟ واضح ہے میری بات کہ نہیں ہے؟ کہاں گئی محبت خدا؟ اللہ آپ کے چاہنے والے کو زیادہ چاہے گا یا اپنے چاہنے والے کو زیادہ چاہتا ہے؟ بے محمد و آل محمد اس کی مخلوقی تو ہے۔ وہ کہتا ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ یہودی اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ایک مانتا ہے، مانتا کیسے نہیں ہے؟ نہیں مانتا تو اللہ کیسے کہتا ہے؟ سجدہ کیسے کرتا ہے؟ عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، گاڈ کہتا ہے، کہا کرے مانتا ہے، بہت زیادہ مانتا ہے۔ وہ اللہ کے بیٹے سے کا خیال کرتا ہے۔ ہاں جس کو مانتا ہے اس کی اولاد کو ماننا چاہیے نا، جس کو مانتا ہے کہ اس کی اولاد کو ماننا چاہیے۔ یہ بات اور ہے کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو غلطی انہوں نے کی ہے عیسائیوں نے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، مگر یہاں پر صحیح ہے کہ اگر بالفعل معاذ اللہ اگر ہے تو یہ تو شرافت ہے نا کہ آپ کو مانتے ہیں، آپ کے بیٹے کو ہی مانتے ہیں۔ یہ تو مسلمان ہی نظر آئے گا کہ سرکار کو مانتے ہیں، اولاد کو ماننے میں بڑی پریشانی ہے، یہ تو بدذوق ہے۔ بہرحال تو اللہ کو مان کے بھی کیوں مشرک جو ہے جہنم جائے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جی نہیں، اسے ماننا نہیں کہتے، میرے ماننے کو شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے شرک نہ ہو، اگر شرک کرو گے تو جہنم بھیج دیں گے، لاکھ ماننے کا دعویٰ کرو، یعنی وہ محبت قبول نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جو شرائط کے بغیر ہو۔ یعنی اللہ کو اللہ کے معیار کا مانو، اللہ کو اللہ کے معیار سے گرا کے مانا تو اللہ کہتا ہے نہیں مانا۔ تو محمد کو ماننا ہے تو رسول اللہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد کو اس معیار کا مانو جس معیار کا اللہ نے منوایا ہے۔ تو آل محمد کو فقط ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، آل محمد کو اس لیول کا مانو اللہ اور رسول نے جس معیار کا بتایا ہے، ورنہ مانتا کوئی مسلمان نہیں اس کے عقیدے کی مجبوری سے ہی۔ تو محبت اہل بیت، محبت علی، محبت حسین کا بھی ایک معیار ہے۔ اب اگر کوئی ہندو رو رہا ہے، غیر مسلم رو رہا ہے، حسین پر رو رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قسم ممبر کی قسم، اہل بیت کے حق کی قسم کہ محبت اہل بیت ضائع نہ جائے گی، اجر ضرور ملے گا چاہے مشرک ہو، چاہے جہنم جائے مگر فائدہ ضرور ہوگا۔ اب آپ کہیں جنت کیسے جائے؟ جنت تو جائے گا نہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ عزت دنیا ملے گی۔ سب سے پہلی فائدہ تو یہ ہے کہ جو حسین اور کربلا سے غم حسین سے جڑ جائے، واقعی میں اگر جڑ جائے، متاثر ہے مظلومی حسین سے، حسین کے اہل حرم اور بیویوں اور بچوں، اگر متاثر ہے تو کبھی پلٹ کے وہ زیادتی نہ کرے گا جو حسین کے اہل حرم کے ساتھ کربلا میں ہوئی۔ اور جب نہیں ہوگا تو صلح پسند ہوگا انسان، وہ یہ عزت دنیا ملے گی۔ حسین کی مظلومیت تو روئے گا، جنت تو نہیں جائے گا، تو فائدہ کیا اس کا ہوگا؟ بس انہیں ایک جملے میں کہتا ہوں اس بات کو کہ جنت نہ جائے گا اس لیے کہ قانون آڑے آ رہا ہے، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اور وہ حسین پہ رویا ہے، خوب سر پیٹ پیٹ کے رویا، دل سے رویا، آنسو بہا کے رویا، مگر مشرک ہے کیا ہو؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم کسی بھی نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بھائی ہم اجر دیں گے۔ اب یہ کہے کہ سیدھے کہ جنتی میں اجر ملے، اگر جنت میں جانا تھا تو ہماری ساری بات کیوں نہیں مانی؟ بھائی میرے عدل پہ بھروسہ تھا تو میری ساری بات مانتے، ہمیں تو منع کیا تھا شرک نہ کرو، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ کہو کہ ہمیں انعام دے وہ والا دے، ہم اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو قسم خدا کی جو بھی محبت اہل بیت رکھے اور غم اہل بیت و غم حسین منائے، وہ چاہے مشرک ہو چاہے دہریہ ہو، جنت تو نہیں جا سکتا مگر اسے اجر یہ ملے گا کہ تخفیف عذاب کر دی جائے گی، اللہ عذاب اس سے کم کر دے گا۔ یہی اجر کیا کم ہے؟ نوشروان عادل، حضرت شہر بانو کا دادا، یزدجرد کا باپ، آتش پرست مشرک بادشاہ ایران، پیغمبر نے فخر کیا وہ عادل تھا، اپنی ساری رعایا سے عدل کرتا تھا، بڑا انصاف کرتا تھا۔ اللہ کے صفات ہیں یہ، اللہ کو بہت پسند ہے اگر اس کی ایک صفت بھی کوئی اختیار کرے چاہے اسے نہ مانے، مشیت خوش ہوتی ہے کہ میری صفت عدل کا مظہر بنا ہوا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ راہ پہ نہیں آیا ہے، مگر مجھے پسند ہے کہ یہ عدل و انصاف رعایا میں کر رہا ہے۔
اتنا بڑا عادل تھا کہ نام کا جز بن گیا عادل، نوشروان عادل۔ پیغمبر نے فخر کیا کہ میں اس دور میں پیدا ہوا جب نوشروان عادل بادشاہ تھا، جبکہ مشرک تھا، مشرک مر گیا مگر صفت عدالت۔ پیغمبر ہی کی حدیث ہے کہ اللہ اس کی صفت عدل سے اتنا خوش ہے کہ مشرک ہونے کی وجہ سے قانون آڑے آ رہا ہے، جہنم تو جائے گا مگر جہنم میں اس کو 2 پنکھے ایسے ملیں گے کہ جہنم میں رہ کے بھی آتش جہنم اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ اجر ملا ہے اس کی نیکی کا۔ اگر کوئی کہے کہ حسین پہ آنسو بہانے والے کا عذاب کم ہو جائے گا، کہاں سے آپ دلیل لے آئے؟ یہ شیعہ تو مشرک کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اللہ پہنچا رہا ہے نوشروان عادل کو فائدہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما کسی پیغمبر کو نہ مان کے اگر ایک اچھی بات ہو تو اللہ جہنم کے ضرر سے بچا لے، اور اگر رحمت للعالمین کو مانے، کوئی ان کے اولاد سے محبت کرے تو خداوند عالم اس کو کوئی فائدہ پہنچا دے تو ہاتھ پہ کہہ جاتا ہے مگر جنت نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین کی ازا نہ منائے، کوئی فائدہ بہرحال پہنچے گا مگر جنت جانا ہے تو حسین اور علی کو اور اہل بیت کو وہ ماننا ہے جو اللہ اور رسول نے منوایا ہے، یعنی ان کی محبت جو ہے وہی ایمان ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، یعنی جو محبت شرک نہ چھڑوا سکے وہ محبت نہیں ہے، جو محبت بے دینی اور فسق و بے حیائی اور گناہ نہ چھڑوا سکے، بہرحال اگر ہے بھی محبت تو وہ کمزور محبت ہے۔ بس عزیز و زحمتیں تمام کر دی ہم نے، تو یہ وہ دین ہے کہ جو اختتام پذیر ہوا اور اسلام کے اندر غلط فہمیاں پھیلنے والی تھیں تو اللہ و رسول نے محبت علی اور آل محمد کی محبت سے اپنے دین کو جوڑ دیا کہ میرے دین کے لیے معیار و کسوٹی ہونی چاہیے، ورنہ ہر ایک کہے گا کہ ہم مسلم ہیں، تو اللہ نے کہا کہ علی کی ولایت قبول کرو، اہل بیت سے محبت کرو، تو فقط یہی نہیں کہ مسلم ہو بلکہ بستر پہ ان کی محبت پہ مر جاؤ تو اجر شہید دوں گا ہم، اجر شہید ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، سنی کتابوں میں زمخشری میں نے لکھا ہے، کشاف میں لکھا ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے حقیقت میں اسلام کے وہ نمائندے کہ جو کسوٹی خود اسلام کے لیے بن گئے، مسلمان کیا ہے۔ بس عزیزو، وہ ابراہیم ہے کہ جو اسلام کی دعا مانگ رہا ہے، وہ اللہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ فلما اسلما، قسم خدا کی ابراہیم جو ہے وہ قتل گاہ مأموریت میں ہے، اطاعت کی قتل گاہ میں ہے۔ میں ایک مثال دوں اور آپ کی زحمتیں بس 5-7 منٹ میں تمام کر دوں۔ ابراہیم قتل گاہ ہے، اطاعت و مأموریت میں ہے، امر ہوا ہے، اطاعت ہوئی ہے، یا وطفل ما تؤمر، جو امر ہوا ہے کریے۔ محبت کی سند اللہ نے نہیں دی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم سے اللہ نے مانگا نہیں ہے، خود سے آ گئے ہیں لے کر۔ تمام کر دی میں نے بات، ضائع نہ جائے میرا یہ جملہ۔ میں نے انیس شاہ سے پانی مانگا، انہوں نے لا کے دے دیا، میں نے کہا آپ بڑے اطاعت گزار ہیں، بالفرض مجھ سے چھوٹا مان لیجئے، بزرگ نہ صحیح، میں کہوں گا کہ آپ بڑے اطاعت بڑے فرما بردار ہیں، شکریہ آپ کی اطاعت کا، آپ کی فرما برداری کا۔ میں نے مانگا، انہوں نے لا کے دیا، تو کیا کہوں گا؟ اطاعت کا شکریہ۔ اور اگر میں نے نہیں مانگا تو یہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ابھی، میں نے نہیں مانگا ان سے، انہوں نے ایک گلاس پانی لا کے رکھ دیا، میں کہوں کیوں لائے؟ میں نے تو مانگا نہیں۔ مولانا میں نے محسوس کیا کہ آپ کا دہن خشک ہو رہا ہے، گلاس میں پانی نہیں ہے، آپ کے گلے میں تکلیف ہو رہی ہوگی، تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو اذیت ہو رہی ہوگی پیاس میں خشک گلے سے، تو میں نے لا کے پانی رکھ دیا کہ شاید آپ پہ کوئی راحت پہنچائے، آرام پہنچائے، آپ کو ضرورت ہے۔ میں نے تو نہیں مانگا تھا، تو کیا کہوں گا؟ اطاعت کا شکریہ؟ نہیں، میں نے مانگا نہیں تھا، میں کہوں گا آپ کی محبت کا شکریہ۔ تمام کر دی میں نے بات۔ اگر میں مانگوں تو اطاعت، اگر میں نہ مانگوں، خود سے کوئی محسوس کر کے، وانٹ سمجھ کے، ڈیمانڈ سمجھ کے، مرضی مولا کا محرم بن کے اگر کوئی خود سے دے دے تو محبت، تو سنیں ادب کی چاشنی و مزاج رکھنے والوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اطاعت محتاج مطالبہ ہوتی ہے، محبت محتاج مطالبہ نہیں ہوتی۔
بلکہ محبت مطالبے کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ تلاش رضائے مولا میں رہتی ہے کہ جو مولا کو پسند ہو دے دیا جائے۔ اطاعت کے مطالبات محدود ہوتے ہیں، مگر الفت و محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اجر رسالت میں اطاعت اہل بیت نہیں مانگی گئی، مودت اہل بیت مانگی گئی۔ یعنی یہ کہ اگر اطاعت کرو تو عمل محدود ہے، محبت کرو تو عمل لامحدود ہے۔ یعنی یہ کہ انتظار اہل محمد نہ کرو کہ کچھ مانگے، بلکہ تلاش رضا اہل محمد میں رہو، جو آقاؤں کو پسند ہے دیتے چلے جاؤ۔ یہ ہے فلسفہ محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اطاعت مانگا جائے تو دے دیا جائے، محبت بغیر مانگے ہوئے خود محرم رضا بنو، جو پسند ہو مانگنے سے پہلے دے دو۔ اطاعت جتنا مانگا جائے دے دیا جائے، محدود ہے مطالبہ، جو مانگا دے دیا اطاعت ہو گئی، مگر محبت کے مطالبات لامحدود ہیں۔ محبت میں عجب منزل ہے، نہ محبوب کا دل سیر ہوتا ہے نہ حبیب کا دل سیر ہوتا ہے۔ محبت کے مطالبات لامحدود ہیں۔ آپ فرق اطاعت و محبت سمجھ گئے؟ بس ایک جملے میں رب دے رہا ہوں، اگر آپ فرق اطاعت و محبت سمجھ گئے تو آپ فرق منی اور کربلا بھی سمجھ جائیں گے۔ نہیں محسوس کیا میں نے کیا عرض کر دیا؟ اگر فرق اطاعت و محبت سمجھ گئے تو فرق منی ابراہیم و اسماعیل کی قربانی اور فرق کربلا سمجھ جائیں گے۔ ابراہیم قتل گاہ معموریت میں ہے، امر خدا ہوا ہے تو آئے۔ حسین امر خدا میں نہیں آئے، محبت خدا میں آئے۔ یہی تو حسین نے کہا تھا ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ اے پروردگارا، میں نے کائنات کو، ساری مخلوق کو چھوڑ دیا، بڑے ناز کے ساتھ، بڑے اعتبار کے ساتھ، فی ہواک، تیری محبت میں چھوڑا، اطاعت میں نہیں۔ تو نے نہیں کہا تھا کہ آؤ حسین قربانی دو۔ وایتمت العیال لکی اراک، اور ہم نے اپنے عیال، گھر والوں کی، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے ہو جانے پہ گوارا کر رہا ہوں ان سے مصیبت، کاہے کے لیے؟ لکی اراک، تیرا لقاء، تیری ملاقات ہو جائے۔ فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ اے میرے معبود، اے میرے محبوب، اگر تیری محبت میں حسین کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ دل بدگمان ہو کے کسی اور طرف تیری طرف سے مڑنے والا نہیں ہے۔ حسین کہہ رہا ہے کہ میں میدان کربلا میں قربانیاں لے کے آیا ہوں، اطاعت میں نہیں، محبت خدا میں۔ ابراہیم و اسماعیل اطاعت خدا میں آئے ہیں، وہ قتل گاہ اطاعت میں لیٹے ہیں، یہ قتل گاہ محبت میں ہے۔ یہی سبب ہے اطاعت میں تھے تو جو دیکھا کر دیا، سند مل گئی۔ محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں، لہذا حسین اللہ کی مشیت کے ناز اٹھانے کے لیے ہر انداز میں آئے ہیں، ہر طرح کی قربانی لے کر آئے۔ یہ ہے فلسفہ کربلا، یہ ہے فلسفہ قتل گاہ الفت و محبت کا نام ہے، یہ قتل گاہ اطاعت و معروضیت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو حسین کو پسند ہو۔ بس عزیزو، زحمت تمام کر دی میں نے۔ حسین اپنی اس محبت کے جذبے کی معراج کو عصر عاشور تک دکھا چکے۔ اب قافلہ عشق کی کمان اور اس کی لگام اور اس کی ذمہ داری زینب کے ہاتھ میں۔ کل شام غریبہ گزر چکی، فضائے کربلا میں موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ رات نبی زادیوں کی سہمے ہوئے ماحول میں گزری۔ آج 11 محرم کی جو صبح نمودار ہوئی، خاک پہ آل محمد کا بسیرا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرات لہریں لے رہی ہے مگر بندش آب ہے۔ اصغر کے شہید ہو جانے کے بعد بھی سکینہ کو پانی نہ ملا۔ بس عزادارو، آج کی تاریخ کا مخصوص واقعہ یہ ہے کہ جب صبح یازدہ نمودار ہوئی تو زینب نے دیکھا کہ کچھ بے کجاوا اونٹ لے کے شمر بن ذی الجوشن آ رہا ہے۔ قریب آیا اور کہا کہ اے نبی کی بیٹیوں،
اے حسین کے گھر کی خواتین چلو اٹھو، تمہیں سوار کرنا ہے اور حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد اس کے خدمت میں تمہیں حاضر کرنا ہے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا ملعون اور کہا کہ چلو بڑھو، مجھے وقت نہیں ہے، جلدی ہے، میں سب کو سوار کرتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا شمر ہم خود ایک دوسرے کو سوار کر لیں گے، ہم آل محمد ہیں، ہمارے قریب نہ آ، ہمیں کسی کو ہاتھ نہ لگا، کسی کی مدد نہ کر، ہم خود سوار ہو لیں گے۔ زینب نے ایک ایک کو سوار کیا۔ تاریخ کہتی ہے جب تمام بیویوں اور بچوں کو زینب سکینہ کو بھی سوار کر چکی۔ یہ بات اور ہے کہ سکینہ کو سوار کہاں کیا؟ سکینہ کو تو اونٹ کی پشت کے اوپر الٹا لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ یہ سب ایسے مصائب ہیں کہ اگر آپ تصور کر لیں، حقیقی تصور کر لیں تو برداشت نہیں ہے، نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب زینب و فضہ دو رہ گئی، فضہ کہتی تھی کہ بی بی میں آپ کو شہزادی سوار کروں، زینب نے کہا کہ نہیں، اب یہ میری ذمہ داری ہے فضہ، تجھے بھی میں سوار کروں گی۔ جب فضہ بھی سوار ہو گئی تو زینب بچی اور بے کجاوا اونٹ بچا۔ حسین سے 2 ہی سال تو چھوٹی ہے۔ زینب کو تو کربلا کے چند دن کے واقعات نے بوڑھا کر دیا۔ حسین قتل ہوئے کیا زینب زندہ رہ گئی؟ عزادار ہو ناتواں زینب بے کسی سے کھڑی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے کہ ایک بار فرات کا رخ کیا، کہا اے بھیا عباس، تصور میں مدینے سے رخصت یاد آ گئی، اے اکبر، اے قاسم، اے اونو محمد، اے عباس، ارے آؤ، جس شان و شوکت اور جس احتشام و عزت کے ساتھ مدینے سے لے کر آئے تھے، اسی احترام کے ساتھ اپنی بہن کو عباس سوار کرو۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ نہ جانے زینب کس طرح سے سوار ہوئی۔ بس مجلس تمام ہے، عزاداروں، کربلا کی عصر عاشور تک اور شام غریبہ تک جو مظالم ڈھائے، عجب ستم ایجاد تھے، عجب ستم ایجاد تھے، نئی نئی مصیبتیں ایجاد کرتے تھے، نئے نئے ظلم ایجاد کرتے تھے۔ کسی اور راستے سے بھی تو لے جا سکتے تھے اہل حرم کو، مگر تاریخیں کہتی ہیں کہ بے کجاوا اونٹوں پہ بیویاں اور بچے نبی زادیاں سوار ہیں۔ اہل مقتل کے بیچوں بیچ لاشوں کے درمیان سے آل محمد کو گزارا گیا، یعنی اور ان کا غم تازہ ہو جائے۔ عزاداروں، بیویوں نے جیسے ہی کٹے ہوئے لاشوں پہ نظر ڈالی، اس روایت کی خود راویہ حضرت زینب ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بیوی نے اپنے کو اپنی اپنی سواری سے مقتل میں گرا دیا زمین کے اوپر۔ لاشوں کے اوپر بیویاں گری۔ جناب زینب کہتی ہے میں بھی اونٹ سے گر پڑی نیچے بھیا کا لاشا دیکھ کر۔ فرماتی ہے مگر میں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا سجاد جو ہے بے حس و حرکت اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، سجاد ہل بھی نہیں رہے۔ میں قریب آئی تو دیکھا کہ سجاد کا چہرہ زرد ہے، جیسے روح نکل رہی ہو۔ سجاد کے زانو پہ میں نے ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے لال، یا بنیا مالکا تجود نفست، اے میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں، جیسا لگ رہا ہے کہ تیری جان نکل رہی ہے۔ اے سجاد ابھی یہاں زندگی نہ دے دینا، ابھی تیری جان نہ نکل جائے، پھوپھی کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ زینب سے کوفہ و شام کی منزلیں اکیلے نہیں سر ہوں گی سجاد۔ اجرکم اللہ۔ سجاد نے سر و سینہ پیٹ کے کہا اے پھوپھی اماں، ارے کس لیے جان نہ دے دوں، ذرا دیکھیں تو میرے بابا کا لاشا خون میں لتھڑا ہوا صحرا میں پڑا ہوا ہے، اور اتنا مظلوم کر دیا گیا ہوں کہ میں نہ بابا کو کفن دے سکتا ہوں نہ بابا کو دفن کر سکتا ہوں۔ بس سنو عزادارو، جناب زینب نے جب دیکھا کہ سجاد کی جان نکل جائے گی، لہذا بھتیجے کی زندگی بچانے کے لیے خود بھی دیکھ کے رو ہی رہی تھی، زینب کا بھی برا حال تھا، مگر سجاد کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آنسوؤں کو تو زینب نے پوچھا
اور سجاد کو دلاسا دینا شروع کیا، اے میرے لال گھبرا نہیں، یہ غربتیں جو ابھی طواف کر رہی ہیں یہ بعد میں نہ رہ جائیں گی، یہ لاشیں جو ابھی پڑے ہیں ان غریبوں کو قبریں ملیں گی، اے سجاد بھیا کو قبر ملے گی، بھیا کا مزار بنے گا۔ ایک سجاد میں نے نانا سے، میں نے اماں سے، میں نے بابا سے سنا ہے کہ یہ جنگل نہ رہ جائے گا بلکہ بھیا کا شہر کربلا آباد ہوگا۔ یہ غربتیں طواف نہ کریں گی قریب الوطن کی قبر پر بلکہ دور دور سے ہمارے عزادار، ہمارے شیعہ آئیں گے اور بھیا کے مہمان رہیں گے، ہر وقت جم غفیر رہے گا۔ اے سجاد ذرا صبر کرو، بس عزادارو، ارے بھتیجے کی زندگی تو تسلی دے کے بچا لی زینب نے، مگر پھر جو بھائی کے کٹے ہوئے لاشے میں نظر پڑی تو اپنے کو نہ سنبھال سکی، سجاد سے چہرہ گھمایا، مدینے کا رخ کیا اور ایک مرثیہ پڑھا، یا جدہ صلی علیہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا آپ پہ تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، یا آپ کا حسین ارے ٹکڑے پڑا ہے، خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں، اور اب تو اسیری کی طویل منزلیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين، وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب يا حسين يا حسين ماتم حسین۔